العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين بالهدى ودين الحق يرسله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اس کی دینے والے داتا و آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا. تو آپ کی قوم کے مالدار کافر یہ بولے ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح پیغمبر ہم آپ کو اپنی طرح ایک بشر دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو منصب نبوت و رسالت عطا فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی رسالت کا بیان فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں رب کا رسول ہوں، اللہ تعالی نے مجھے منصب رسالت عطا فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جس قوم کی طرف رسول بنا کر اللہ نے بھیجا، مبعوث فرمایا، وہ قوم بڑی سنگ دل تھی، بڑے ظالم لوگ تھے. اور مفسرین کرام نے اس علاقے کا ذکر فرمایا کہ علاقہ کون سا تھا اور آپ کس جگہ پہ آپ آباد تھے. تو مفسرین نے کوفے کا ذکر فرمایا کہ آپ کا جو شہر تھا، آپ کا قیام جس شہر میں تھا وہ شہر کوفہ تھا، اور آپ کی کشتی جس پہاڑ پہ جا کے ٹھہری وہ علاقہ بھی عراق کے اندر ہی آتا ہے. عراق میں موصل ایک جگہ ہے، موصل کے قریب ایک مقام پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اس شہر کا ذکر فرمایا ہے جو طوفان نوح کے بعد
حضرت نوح علیہ السلام نے آباد فرمایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، تو آپ کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے وہ بولے کہ اے نوح، ہم آپ کو اپنی طرح ایک بشر جانتے ہیں۔ تو آج جو لوگ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں، یہ کوئی آج کی بولی نہیں، حالانکہ بہت ساری آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، سورہ نوح میں بھی ہے، سورہ مومنون میں بھی ہے، اور سورہ ہود کے اندر بھی آپ کا ذکر ہے۔ لیکن میں نے یہ آیت مبارکہ اس لیے پڑھی، اس لیے کہ مجھے جو اللہ کے نبیوں کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں ان کا رد کرنا ہے۔ صرف مجھے میلاد شریف نہیں بیان کرنا، مجھے حضرت نوح علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ہی ذکر نہیں کرنا ہے، مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو اپنی طرح بشر کہنے والے کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ تھے جو نبیوں کو اپنی طرح بشر ٹھہراتے تھے۔ تو صرف حضور کو لوگوں نے اپنے جیسا بشر نہیں کہا، بلکہ آپ سے بہت پہلے حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں، آپ کو بھی آپ کی قوم کے لوگوں نے یہ کہہ کر رسول ماننے سے انکار کر دیا کہ اے نوح پیغمبر، ہم آپ کو رسول نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اگر اللہ کو رسول بھیجنا ہوتا، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں پوری تفصیل موجود ہے، لیکن بات کہیں کہیں پھنستی ہے۔ پھنستی اس طرح سے ہے کہ حافظ ہونا چاہیے تو پڑھتا جائے، اور بہت سارے حافظ بھی وہی صحیح ہیں، ان کو بھی نہیں یاد ہوگا، اگر ان سے پوچھ لیا جائے تو نہیں بتا پائیں گے، وہ پھر وہ چکرانے لگتا ہے، سر ہو جاتا ہے۔ اور رمضان شریف میں تو ایسے پتہ چل جاتا ہے کون حافظ ہے، کون ان پڑھ ہے، گوار کون ہے۔ سارے حافظوں کا پتہ رمضان میں چل جاتا ہے، رٹ رٹ کی کھوپڑی پھوڑ ڈالتا ہے، لیکن مسلم کھڑا ہوتا ہے تو ساری یادداشت ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ یہ شان امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو حفظ سے پہلے بھی اعلیٰ حضرت کو قرآن پاک کی اکثر صورتیں یاد تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا ذہن عطا فرمایا تھا کہ شان اعلیٰ حضرت کی کو کہ 29 تاریخ کو ایک صاحب نے اعلیٰ حضرت کو خط لکھا، اس کے اندر اعلیٰ حضرت کو انہوں نے حافظ لکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے جس دن آپ کو خط ملا وہ شعبان کی 29 تاریخ تھی، اعلیٰ حضرت نے اسی تاریخ سے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا، اور رمضان شریف کی 27ویں شب میں آپ نے قرآن پاک کو ختم فرما دیا۔ کیا ذہن ہے! یہ تو اللہ کی عطا ہی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ بتاؤ، یہاں تو سر پٹک ڈالا، کیسا رٹتا ہے، دیکھا ہوگا کبھی یاد کرتے ہوئے، ایک ہی بات، ایک ہی آیت کو پتہ نہیں کتنی بار پڑھتا ہے، پھر بھی نہیں یاد ہوتا پکا۔ اور جس کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ زیادہ ہی بولتا ہے، جو ایسے پڑھتا چلا جاتا ہے وہ یاد بھی ہو جاتا ہے۔ تو کتنا مشکل کام ہے قرآن پاک کا یاد کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو قرآن پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک جو اپنے سینوں میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اور یہ کسی آدمی کا کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے قرآن پاک کا۔ یہ آدمی کا کمال تھوڑی ہے کہ وہ کہتے کہ نہیں ہم نے تو قرآن شریف یاد کر لیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کے سینے میں چاہے محفوظ فرما دے، ورنہ بہت سارے لوگوں کو 10 سال تک حفظ کرتے ہوئے دیکھا پھر بھی قرآن شریف نہیں یاد ہوا۔ 10 سال پڑھا، پورا 10 سال، جب سے مدرسہ کھلا اور آدھا زمانہ اس کا گزر گیا اور وہ یاد کرتا رہا لیکن پکا حافظ نہیں بن پایا۔ تو یہ اللہ کے فضل کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ ذہانت عطا فرمائی تھی
کہ آپ نے قرآن پاک کو 29 تاریخ سے 29 شعبان سے شروع کیا یاد کرنا، اور 27ویں شب میں آپ نے قرآن پاک کو ختم فرما دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے، ورنہ یہ کام بڑا مشکل ہے، آسان تھوڑی ہے۔ اور اس مشکل کا اندازہ رمضان شریف میں ہو جاتا ہے۔ کتنے تو صرف پاگل نہیں ہوتے اور کتنے ہو بھی جاتے ہیں، وہ رمضان کے بعد ان کا بھیجا ٹھیک ہوتا ہے، پورے رمضان اس کا بھیجا خراب رہتا ہے، پاگلوں کی حرکت کرتا ہے، اور رمضان شریف کے اندر اور رمضان شریف ختم ہوتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے فضل کے بغیر قرآن پاک کا یاد کرنا یہ مشکل ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر مختلف مقام پر فرمایا، اور قرآن پاک کی سورہ مبارکہ سورہ کریمہ میں آپ کا ذکر ہے، آپ کے واقعات کا بیان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں قوم کے ایمان نہ لانے کی جو وجہ تھی وہ انہوں نے بیان کیا، وہ بتایا کہ اے نوح پیغمبر، ہم آپ پر ایمان اس لیے نہیں لائیں گے، اس لیے کہ آپ ہم میں سے ایک بشر ہے، ہماری طرح ایک آدمی ہے۔ اگر اللہ کو کوئی نبی ہی ہم نے بھیجنا ہوتا تو فرشتوں میں سے کوئی آتا۔ ان کو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ نبیوں کا ظاہر بشر ہوتا ہے، ان کا باطن نور ہوتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جب تشریف آوری کا ذکر فرمایا تو نور سے فرمایا۔ تو اللہ کے نبیوں کا ظاہر بشر ہے، باطن نور ہے۔ اس راز سے ظالم ناواقف تھے، ان کو خبر ہی نہیں تھی کہ اللہ کے پیغمبر کی شان کیا ہوتی، نبی کا درجہ کیا ہوتا ہے، انہیں معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے الگ الگ باتیں حضرت نوح علیہ السلام سے کہی۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں سمجھاتے رہے، ان کے سامنے آپ تبلیغ فرماتے رہے۔ یہ کام سب سے مشکل کام ہے، لوگوں کو جو تبلیغ کرنے کا کام ہے، سمجھانے کا کام ہے، راہ حق دکھانے کا کام ہے، بڑا مشکل ہے۔ جیسا کہ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ بد مذہبوں کے یہاں نہ جاؤ، یا بد مذہب لوگ جو ہیں، بدعقیدہ جو ہیں، ان کی دعوت میں شریک مت ہو، ان کو اپنے یہاں دعوت میں مت بلاؤ، ان کے یہاں رشتے مت کرو، تو لوگ طرح طرح کی بکواس کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کریں۔ ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ آخر اصل اس کی وجہ کیا ہے۔ اصل اس کی وجہ ہے ایمان۔ ایمان ہے جب تو ہمارا رشتہ اس سے ہوگا، جب ایمان ہی نہیں اس کے پاس تو ہمارا اس سے رشتہ کیسے ہو جائے؟ اس بات کو اگر مسلمان سمجھ لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ ظالموں نے یہ کہا کہ نوح پیغمبر، ہم آپ پر اس لیے ایمان نہیں لائیں گے اس لیے کہ ہم تو آپ کو اپنی طرح ایک بشر دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو حضور کو اپنی طرح بشر کہنے کی جو بات ہے، یہ جو قول ہے، جتنے بھی اس سے پہلے غدار ہوئے ہیں، نبیوں کے دشمن ہوئے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے والے ہوئے ہیں، ان کے راستوں میں کانٹے بچھانے والے اور ان کو پتھر مارنے والے، ان کو گالیاں دینے والے، ان کو برا بھلا کہنے والے کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو اللہ کے نبیوں کو اپنی طرح بشر کہا کرتے تھے۔ یہ انہی کا کام تھا۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے رہے، دعوت قومی لیلا و نہارا، آپ اپنی قوم کو رات و دن تبلیغ فرماتے رہے۔ دن میں بھی آپ تبلیغ فرماتے تھے، رات میں بھی تبلیغ فرماتے تھے، اعلانیہ طور پہ اور پوشیدہ طور پہ بھی تبلیغ فرماتے تھے۔ تبلیغ کا کئی طریقہ ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ تقریر ہو رہی ہے۔ ایک تبلیغ یہ ہے کہ کوئی آدمی آیا، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، اس کو بٹھایا، بتایا، اس کو سمجھایا، تو یہ تبلیغ ایک اعلانیہ تبلیغ ہے اور ایک پوشیدہ تبلیغ ہے۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک تنہائی کی تبلیغ ہے،
آپ نے ہر طرح سے تبلیغ فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فردن فردن اللہ کا پیغام پہنچایا، ایک ایک آدمی کو جا کے آپ دعوت پیش کرتے تھے، اے لوگوں اللہ ایک ہے، اے لوگوں اس رب پر ایمان لاؤ جس نے زمین و آسمان، چاند و سورج و ستارے پیدا کیے۔ وہ اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، ان کے بتوں کے نام بھی مختلف تھے، قرآن پاک میں ان کے بتوں کا نام بھی ذکر ہے، نصر نام تھا، یغوث نام تھا، یعوق نام تھا، کئی طرح کے ان کے نام تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نوح پیغمبر ہمارے جو معبود ہیں وہ تو یہی ہیں۔ بعض وہ لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام جب آپ اعلانیہ تبلیغ فرماتے تھے، پوشیدہ طور پہ تبلیغ فرماتے تھے، رات میں بھی تبلیغ کرتے تھے، دن میں بھی تبلیغ کرتے تھے، تو جو آپ کی قوم کے لوگ تھے جب آپ کو دیکھتے تھے تو اپنے چہروں کے اوپر کپڑے ڈال لیا کرتے تھے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام سے سامنا نہ پڑے، اور جب آپ کو یہ پیغام دیتے تھے تو وہ ظالم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے۔ کیسی مشکل تبلیغ یہ تھی کہ آپ تو یہ چاہ رہے تھے کہ میری قوم اللہ پر ایمان لے آئے، میری قوم اللہ کے عذاب سے بچ جائے، میری قوم اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جائے۔ وہ تو اپنی قوم کو اللہ کے عذاب و قہر سے بچانا چاہتے تھے، لیکن قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام سے نفرت کا حال یہ تھا کہ لوگ اپنے چہروں پہ کپڑے ڈال لیتے تھے، اپنے کان میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی بات میرے کان میں نہ آئے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی تبلیغ بند نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے تبلیغ کے سلسلے کو جاری رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کوئی آپ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کسی طرح سے بھی ماننے کو تیار نہیں ہے تو آپ کی قوم کے بعض لوگوں نے آپ کو مجنون کہنا شروع کر دیا، مجنون، دیوانہ کہنا شروع کر دیا، پاگل کہنا شروع کر دیا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم کہیں بھی رہتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام آ جاتے ہیں اور اپنی تقریر شروع کر دیتے ہیں، تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہا کہ نوح پیغمبر، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ ہماری قوم کے کمینے لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، جن کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ جن کے پاس پہننے کے کپڑے ہیں، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے۔ اے نوح پیغمبر، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے ہماری قوم کے کمینے ذلیل لوگ ہیں، معاذ اللہ، حالانکہ وہی لوگ تھے جو اللہ کو محبوب تھے، ان کے نزدیک وہ کمینے و ذلیل۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان لوگوں کو اپنی محفل سے نکال دیجئے تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ کی باتیں سنیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ظالموں، اے اللہ کے منکروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم جیسے ظالموں کو میں اپنے پاس بٹھاؤں اور ان شمع نبوت کے پروانوں کو اپنے سے دور کر دوں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اے لوگوں، اور اس طرح کی بات کفار مکہ نے بھی کیا تھا کہ آپ کے قریب جو بیٹھنے والے لوگ ہیں آپ ان کو اپنے سے دور کر دیجئے۔ اہل عرب نے بھی یہ بات حضور سے کہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیسا صبر عطا فرمایا، اور آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، قوم جھٹلاتی رہی، آپ تبلیغ فرماتے رہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا وما اسألكم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ اے لوگوں، جو میں تمہیں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، جو میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، اے لوگوں، اس بات پر مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، اس کی جزا تو میرا نبی مجھے عطا فرمائے گا۔
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں قوم کا سردار بن جاؤں، میں قوم کا امیر بن جاؤں، میں قوم کا بادشاہ بن جاؤں، میرا یہ مقصد نہیں ہے، اور نہ یہ میرا مقصد ہے کہ اے لوگوں تم مجھے اس کے بدلے میں کوئی پیسہ دو، کوئی مال دو۔ میرا تو مقصد یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ کیا تبلیغ ہے اللہ کے نبی کی، اس سے تبلیغ کرنے والوں کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ایسے تو ہماری قوم کے اندر بہت سارے لوگ بہت قابل بنتے ہیں ضرورت سے زیادہ، حالانکہ ہیں کچھ نہیں، ہو باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، عمل پیسے بھر کا نہیں ہوتا ہے، تو ایسی بات کر کے کیا فائدہ ہے؟ یہ باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل تو عمل ہے۔ علم چندہ کی بیشتر خانی، کیوں عمل در نیست نادانی۔ اتنا ہی کوئی علم پڑھ لے اور اگر عمل اس کے اندر نہیں ہے تو اس علم کا کیا فائدہ ہے؟ وہ بیوقوف آدمی ہے، اس کو بیوقوف کہا گیا کہ وہ بیوقوف ہے، وہ علم والا نہیں کہا جائے گا، وہ بیوقوف کہا جائے گا۔ علم تو ہے لیکن عمل نہیں اس کے پاس۔ نہ محقق بود نہ دانش مند، چار پایا برو کی چپ کتابیں چند۔ وہ نہ محقق ہو سکتا ہے نہ اسے عقل مند کہا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال تو گدھے کی ہے، گدھے کے اوپر چاہے کتاب لاد دیا جائے چاہے مٹی لاد دی جائے، اس کے لیے تو دونوں برابر ہیں۔ گدھا تو گدھا ہی ہے، بوجھ تو بوجھ ہی ہے، وہ کہے گا یہ تو بوجھ ہے، کتاب ہے یا مٹی ہے۔ تو علم سے نہیں عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جسے عمل کی دولت عطا فرماتا ہے اس کی زندگی اللہ کے ذکر میں گزر جاتی ہے، اس کی یاد میں گزر جاتی ہے، اس کی حمد میں گزر جاتی ہے۔ کتنی مبارک محفلیں ہیں جہاں میرے آقا کا ذکر ہوتا ہے اور جہاں اللہ کے نبیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ایسی محفلوں کو اللہ کے فرشتے تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سنانے والے اور سننے والے اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایسی مبارک محفل ہے۔ اللہ والے جہاں بھی تشریف لے جاتے تھے تو وہاں ان کا مقصد ہی ہوتا تھا اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچانا، خود لوگوں سے کہہ کر، جن کو لوگ دیکھنے کے لیے ترستے تھے۔ میں دیکھتا تھا کہ وہ لوگوں سے کہہ کے میراث شریف کی محفل منعقد کراتے تھے۔ ایک گاؤں کے اندر ایک چھوٹا سا ایک تخت رکھ دیا جاتا تھا، اسی پر بیٹھ جاتے تھے اور اللہ اس کے محبوب کا ذکر سنایا کرتے تھے۔ حضور مفتی نانپارہ جن کے مریدین کی تعداد لاکھوں میں تھی، حضرت جب ہمارے علاقے میں کبھی تشریف لاتے تھے تو میلاد شریف کی محفلیں رکھی جاتی تھیں۔ حضرت خود فرماتے تھے کہ میلاد شریف کراؤ، اور پھر اس کے بعد بیان فرماتے تھے۔ اس زمانے کے اور اس دور کے جو مشہور واعظین تھے، مقررین تھے، ان میں حضور مفتی نانپارہ، حضرت علامہ صوفی نظام الدین صاحب، حضرت علامہ مشتاق احمد صاحب نظامی، اور بہت سارے علماء تھے جو زمانے بڑے مشہور تھے، جو باز فرمایا کرتے تھے، تقریر فرمایا کرتے تھے، اور یہ سارے اللہ والے لوگ تھے، باعمل لوگ تھے۔ وہ صرف تقریر نہیں کرتے تھے، ان کی تقریر سن کر اللہ کے بندے راہ پر آ جایا کرتے تھے، راہ راست پر آ جایا کرتے تھے۔ ان کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی تھی کہ جو سنتا تھا وہ حضور کا عاشق بن جاتا تھا، اس لیے کہ وہ باعمل لوگ تھے، متقی تھے، وہ پرہیزگار تھے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تبلیغ فرمائی، آپ مایوس نہیں ہوئے۔ یہاں تو لوگ چند دن میں مایوس ہو جاتے ہیں، اگر کوئی عمل نہ کرے تو مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تقریر کر کے ہی کیا فائدہ جب کوئی عمل بھی نہیں کرتا۔ لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 1-2 سال نہیں
100-200 سال نہیں، بلکہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ فرمائی. 950 سال. اب تو جینا ہی 60-70 سال ہے، اب تو پوری زندگی، اور اس میں بھی برکت نہیں ہے. پہلے وقت میں برکت تھی، 60 سال بھی گزرتا ہی نہیں تھا، 70 سال بھی نہیں گزرتا تھا، بڑی مشکل سے وقت گزرتا تھا. لیکن چونکہ یہ قرب قیامت ہے، اس لیے وقت میں برکت ختم ہو گئی. اور حضور نے آثار قیامت میں سے یہ بیان فرمایا کہ سال مثل مہینے کے گزر جائے گا، مہینہ مثل ہفتے کے گزر جائے گا، ہفتہ مثل دن کے گزر جائے گا، اور دن اس طرح گزر جائے گا کہ آگ لگی اور بجھ گئی. ایسے وقت میں برکت ختم ہو جائے گی. آج جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ آ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ قرب قیامت ہے. باتیں کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے. اب ہر آدمی، جتنی بھی عوام اس وقت کی ہے، وہ موبائل مولانا ڈھونڈتی ہے، موبائل مولانا. اس لیے ہم نے، آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم کسی کو بلاتے کیوں نہیں. ہمارے نہ بلانے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے. اس لیے جو ہمارے بزرگوں کا جو مسلک ہے، جو ان کا فتویٰ ہے، جو اس پر عمل نہیں کرتا، ہم اس کی تقریر سن کے کیا کریں گے؟ اس لیے ہم ایسے لوگوں کو اپنے جلسے جلوس، پہلے آپ دیکھتے تھے کتنے مولانا لوگ آتے تھے، کتنے یہاں جلسے ہوتے تھے، سال میں کتنی مرتبہ یہاں پر جلسے جلوس ہوا کرتے تھے، اور بڑے بڑے یہاں مقررین آیا کرتے تھے. جب میں نے ان کو دیکھا کہ وقت کے ساتھ وقت جدھر چلا، جدھر دھار بہی، اسی میں وہ بھی بہتے چلے گئے. میں نے کہا یہ کسی کام کے نہیں، ان کو بلا کے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور حقیقت میں فائدہ نہیں ہے. اس لیے ہم نے بلانا ہی چھوڑ دیا. ورنہ تقریر کا کام کوئی آسان نہیں، مشکل کام نہیں. اگر کسی کو قرآن و حدیث سے بیان کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو مطالعے کی ضرورت پڑے گی، اس کو پڑھنا پڑے گا، مطالعہ کرے گا، وہ تفسیر پڑھے گا، حدیث پاک پڑھے گا، قرآن پاک پڑھے گا، جب تو بیان کرے گا. اور جس کو کچھ نہیں ہے وہ کھڑے ہو کے خالی بکواس کرنا ہے جیسا کہ لوگ کرتے ہیں، تو ان کو تو کچھ ہی نہیں ہے، کچھ بھی جو بھی منہ میں آئے وہ بھی چلے گئے. تو اس لیے میں نے اب یہ عوام جو قوم ہے، یہ وہی ویڈیو والے، کودنے والے، جو تقریر کرتے کرتے تخت سے نیچے گر جائے، کرسی لے کے نیچے گر پڑے، مائک اٹھا کے بھاگنے لگے، مہینات پڑھتے پڑھتے جھگڑا کرنے لگے. ایسے لوگوں کو بیوقوف لوگ ہیں، جیسے عوام ہے ویسے مولوی بھی ہیں. ان کا کیا ہے؟ اس لیے ہم پہلے کہیں جاتے ہیں اگر کسی جلسے جلوس میں، تو میرا پہلے ہی عہد و معاہدہ ہو جاتا ہے. پہلے جس طرح حضور تاج الشریعہ کو بلانے سے پہلے ہی سارے عہد و معاہدے ہو جاتے تھے، ایسے تھوڑی آتے تھے، پہلے ہی سے سارا معاہدہ ہو جاتا ہے. اسی طرح کہیں بھی جائیں، سب سے پہلے میں ان کو بتا دیتا ہوں، دیکھو اگر تمہیں ویڈیو والا مولانا بلانا ہے تو میں تمہارے جلسے میں نہیں آؤں گا. ویڈیو ہوگا، تصویر کھینچی جائے گی، ایسے جلسے میں شریک نہیں ہوتا، میں نہیں آؤں گا. چونکہ یہ کام جو ہے ہمارے بزرگوں کے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے. ہمارے بزرگوں کا حکم جو ہے وہ حضور کا حکم ہے. انہوں نے وہی حکم سنایا جو حضور کا ہے، جو اللہ کے محبوب کا فرمان ہے. مثالیں دینا، یہ حضرت، وہ حضور، وہ کھجور، ان سے کو کیا مطلب ہے؟ ہوگا اپنے لیے ہوگا، حضور ہو چاہے کھجور ہو، وہ حضور کھجور سے ہم کیا کریں گے؟ اس کی خبر میں تھوڑی ہم کو جانا ہے، ہم کو تو اپنی خبر میں جانا ہے. اپنے عمل کا جواب و حساب ہر شخص کو دینا ہے. حق و باطل کو پہچانو. مفتی نانپارہ سے بھی میں یہی سنا کرتا تھا، حضرت یہ فرماتے تھے، اے لوگو اہل حق کو پہچانو، حق و باطل میں پہچان کرو، صحیح اور غلط میں پہچان کرو، اہل حق کو پہچانو. اہل حق کون ہے؟ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. ہمارے بزرگوں کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو آج لوگ جو ہے اسی کے ساتھ اس کو بھی کودنا رہتا ہے، جتنی جو عوام ہے. تو
تو جو سال بھر یہاں مشقت کر کے جو اعلیٰ حضرت کے مشن و مسلک پر کا لوگوں کو پابند بنایا جاتا ہے، تو یہ لوگ آ کے سارا خراب کر دیں، سارا معاملہ وہی کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے بلانا ہی چھوڑ دیا۔ ہم ڈھونڈتے ہیں اگر کوئی مجھے حضور تاج الشریعہ کے مشن کا پابند ملتا ہے، اعلیٰ حضرت کے مسلک کا پابند ملتا ہے، تو اس سے محبت بھی کرتے ہیں اور یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمارے یہاں آئے، ہمارے یہاں محفل میں آئے، ہمارے یہاں جلسے میں آئے، ہمارے یہاں تقریر کرے، بیان کرے۔ جب وہ خود پابند ہوگا تو اللہ کے بندوں کے دلوں پر اس کا اثر بھی ہوگا۔ وہ تو لے کے ٹوپا لگا لیا ہے، وہ ٹوپا نکلا ہے بڑا والا، وہ لگا لیا تو سمجھ لیا کہ اس سے بڑا کوئی مولوی ہی نہیں۔ ٹوپا لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ تکبر عزازیل لاخوار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بزرگوں کی شان کیا ہے، بزرگوں کی پہچان کیا ہے؟ حضرت مفتی انعام پارہ علیہ الرحمہ تقریر کرتے تھے تو حضرت مفتی انعام پارہ علیہ الرحمہ میری تقریر سنتے تھے بیٹھ کے، اور حضور تاج الشریعہ بھی سنتے تھے۔ حضور تاج الشریعہ جب میں بیان کرتا تھا تو حضرت سنتے تھے، اور بعد میں کئی تقریروں میں ایسا ہوا کہ حضرت نے فرمایا کہ جو انہوں نے بیان کیا ہے میں اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ کئی تقریروں میں ایسا ہوا کہ حضرت نے اس کی تعریف فرمائی اور بڑی دعائیں انہوں نے دیا، جس طرح حضرت مفتی انعام پارہ دیا کرتے تھے۔ اور آج اس کا اثر بھی نظر آ رہا ہے۔ کوئی آج جو مسجد کے اندر اتنی عوام جمع ہوتی ہے، کوئی باہر کا لوگ کہتے ہیں کہ باہر کا کوئی مقرر آئے گا، کوئی عالم آئے گا تو لوگ جمع ہوں گے۔ میں تمہیں کہتا ہوں ہمارا جو یہ مجمع ہے، ہماری جو یہ محبت ہے، ہمارا جو یہ مسجد میں آنا ہے، جو حضور نبی پاک کا ذکر سننا ہے، ہم کسی آدمی کے لیے اور کسی مولوی کے لیے نہیں آتے، ہم تو اللہ کے محبوب کی محبت میں آتے ہیں، رسول اللہ کے عشق میں آتے ہیں۔ یہ کیوں دیکھتے ہو کہہ کون رہا ہے؟ یہ دیکھو کہ کس کی بات سنا رہا ہے، کس کا پیغام تمہیں سنا رہا ہے۔ اتنے لوگوں کی تو میں پورے سال سنتا ہوں، پورے سال سن رہا ہے، اور مرنے کے بعد میں تو خواب میں بھی یہی سنے گا اور مار بھی کھائے گا خواب میں۔ ابھی تو نہیں کھاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جب دنیا سے چلے جاتے ہیں نا صالحین، تو اگر کوئی شیطان بن جاتا ہے نا تو خواب میں اس کو آگے پیٹتے بھی ہیں، تو مار بھی کھائے گا۔ کچھ لوگ ابھی بھی اگر ان کو یقین نہ ہو تو ابھی بھی کھا جائیں گے وہ۔ اگر یہ سوچتا ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے تو ابھی زندگی میں وہ کھا جائے گا، جیتے جی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے نبیوں سے محبت کرو۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کی شان میرے آقا نے بیان فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت نوح پیغمبر میرے اجداد میں ہیں، یعنی میرے والد، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے والد ہیں، اسی طرح حضرت نوح پیغمبر بھی میرے والد ہیں۔ آپ نے آپ کو اپنے اجداد میں میرے جد کریم ہیں حضرت نوح علیہ السلام، تو حضرت نوح پیغمبر کی شان کتنی عظیم ہے کہ نبیوں کے امام جسے اپنا دادا فرما رہے ہیں کہ میرے جد کے تھے دادا، تو آپ نے شمار فرمایا۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے جہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب کا بیان کیا، اس میں حضور کا قول انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے اجداد میں سے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں جو اللہ کا ذکر سنا رہا ہوں، میں اس بات پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ وہ تو آنے سے پہلے ہی پیسہ طے کر لیا تھا، سب سے پہلے کرایہ بھی کھاتے میں ڈال دو، یو پی بولتے کھاتے میں ڈال دو، وہاں بولتے کھاتا، پتہ نہیں کون سا کھاتا ہے، کھاتا ہے جو پورا کھا جاتا ہے، جلسے میں آیا تو بھی کھا گیا اور نہیں آیا تو بھی کھا گیا، کھاتے میں ڈال دو۔ ابھی کچھ لوگ ہیں وہ پورا ہی کھاتے میں کہتے ہیں ڈال دو، کھاتے میں ڈال دو، کیا ڈال دو؟
ارے کرایہ ڈال دو، پھر کہے گا نہیں پورا پیسہ ڈال دو، نہیں تو تم کچھ کو یقین نہیں تم دو گے یا نہیں دو گے، اور اگر آ بھی گیا اور کچھ کم ہو گیا تو جلسہ ختم ہونے کے بعد جھگڑا بھی شروع کر دیا، لڑائی، تم تو اتنا بولے تھے اتنا نہیں، اتنا دیے نہیں، لڑائی شروع ہو گئی۔ بہت سارے لوگ، بہت ساری جگہ ایسا ہوا، اور علماء جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فلاں جلسے میں یہ ہوا، فلاں جلسے میں یہ ہوا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے لوگوں کو بلایا جائے تقریر کے لیے جو پیسے کے لیے جھگڑا کرتا ہو؟ عوام تو خود ہی دیتی ہے، عوام خود اپنے علماء سے محبت کرتی ہے، دین کا درد جس کے دل میں ہوتا ہے۔ کبھی ہمارے بزرگوں نے، ہاں اگر کسی نے بھیج دیا تو انہوں نے قبول فرما لیا، اور اگر کسی نے کچھ نہیں بھیجا تو کبھی کسی چیز کا مطالبہ بھی نہیں فرمایا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی شان، کبھی انہوں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، لوگ خود سے ضرور دے دیا کرتے تھے، بھیج بھی دیتے تھے، اور آج بھی جو اہل حق ہیں اللہ کے بندے ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں۔ خدمت دین بغیر کسی مقصد کے، اگر جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائے گا، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں فرمائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر کوئی اجرت نہیں چاہتا جو میں تمہیں تبلیغ دین کر رہا ہوں اور اللہ کا پیغام تم پہنچا رہا ہوں، مجھے اس بات پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ لیکن قوم کے لوگوں نے حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ اے لوگوں تھوڑا دن انتظار کر لو، ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا دماغ جو ہے وہ صحیح نہ ہو، دماغ خراب ہو معاذ اللہ، اور تھوڑے دن میں صحیح دماغ اچھا ہو جائے تو جو ہم کہتے ہیں اس کو تسلیم کر لے، یا اگر حضرت نوح اللہ کے نبی ہیں تو ہم پر کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے جو ان کی نبوت پر دلیل بن جائے۔ آپ نے فرمایا میری قوم کے لوگوں ایمان لے آؤ، اے لوگوں، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر، اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ کا عتاب نازل ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ کے عتاب و عذاب سے ڈرایا، لیکن آپ کی قوم کے لوگ جو سمجھتے بھی تھے وہ بھی ماننے کو اور ایمان لانے کو تیار نہیں ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام تو تسلیم ان سے بالکل مایوس ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان ظالموں نے پاگل اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جب تبلیغ فرماتے تو آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک دن آپ تقریر فرما رہے تھے، آپ کی قوم کے لوگوں نے آپ کو گھیر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو مردہ سمجھ کر کہ آپ کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، آپ انتقال فرما گئے۔ اللہ کے نبی مردہ نہیں ہوتے، لیکن ایک لمحے کے لیے اللہ کے نبیوں پر بھی موت طاری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا، آپ وصال فرما گئے۔ انہوں نے آپ کو اٹھایا اور آپ کے مکان کے اندر لے جا کے رکھ دیا۔ جب انہوں نے لے جا کے رکھا تو حضرت نوح علیہ السلام پر ایک کپڑا ڈھک دیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کا پیغام ان ظالموں کو سنانے لگے۔ کوئی سنائے گا کیا؟ پیسہ نہ دینے پہ تو کوئی بتا سنائے گا نہیں، کہے گا پہلے پیسہ دو، پیسہ دو تو آئیں گے بیان کریں گے، نہیں دو گے جاؤ کسی اور کو بلا لو یا خود ہی تقریر کر لے، اپنا سن لے، ہم تھوڑی آئیں گے۔ کیا شان اللہ کے پیغمبر کی ہے، کھلایا بھی جائے، پلایا بھی جائے، خدمت بھی کیا جائے۔ پہلے تو بڑی خدمت ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ لوگ اس قابل بھی تھے، ابھی بھی لوگ احترام کرتے ہیں، ابھی بھی عزت کی جاتی ہے، لیکن جن کی عزت ہوتی ہے نا ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ محبت کرتے ہیں اور بیان سننا چاہتے ہیں، لیکن بیچارے ان کے پاس حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی عالم کو بلا کر تقریر کرا سکیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ایسی جگہ پر ہم خود جائیں اور وہاں جا کر اللہ کے بندوں کو دین کا پیغام پہنچائیں، ایسے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنائیں، بزرگوں کی زندگی سنائیں، جو سن کر
ان کے ایمان تر و تازہ ہو جائیں. بہت سارے لوگ اہل محبت ایسے ہیں کہ بیچارے بلانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, کہاں سے بلائیں گے؟ تو ہمیں جو ہمارے قوم کے رہنما ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال کریں کہ اگر کہیں نہ بھی کچھ ملے تو اللہ کی رضا کے لیے جا کے بیان کر دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بڑے بڑے جو آپ جن کو بڑا بڑا مقرر سمجھتے ہیں نا, ان سب کے جلسوں میں جا چکا ہوں. جن کو آپ بڑا بہت بڑے بڑے مقرر جن کو آپ سمجھتے ہیں, سب کے جلسوں میں گیا ہوں, سب کے یہاں, اور سب کو نصیحت کر کے آیا, طلبا کو بھی, علماء کو بھی, اور انہیں بھی جو سب کو نصیحت کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ آج ہم اللہ کا پیغام, اس کے محبوب کا پیغام, قرآن پاک میں جو اللہ کے نبیوں کی حیات طیبہ مذکور ہے وہ ذکر ہم آپ کو سنا رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم, جب آپ کی قوم کے لوگ آپ کی توہین کرنے لگے, آپ کو مارنے لگے, آپ کو گالیاں دینے لگے, آپ کو پاگل اور دیوانہ کہنے لگے, تو کیا آپ نے تبلیغ بند فرما دیا؟ نہیں, بند نہیں کیا آپ نے. حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم کی قوم پر ابتداءً یہ اللہ کا عتاب نازل ہوا کہ اس قوم پر بارش ہونا بند ہو گئی. سب سے پہلا کتاب جو آیا, بارش بند ہو گئی, قید پڑ گیا. دوسرا عتاب ان کے اوپر یہ آیا کہ ان کے یہاں اولاد کی پیدائش کا سلسلہ بند ہو گیا. اولاد کی پیدائش بند ہو گئی, بارش بھی بند ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام نے ان ظالموں سے خطاب کیا اور آپ نے فرمایا, اے میری قوم کے لوگوں, قرآن پاک میں یہ ساری باتیں ذکر ہیں. اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کے دربار میں توبہ کرو, معذرت طلب کر لو, رجوع کر لو, معافی طلب کر لو. اے میری قوم کے لوگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا, تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا, تمہارے باغات کو بھی اللہ تعالیٰ ہرا بھرا فرما دے گا. اس لیے کہ یہ سارا علاقہ جو ہے نا, کوفہ, کربلا سے ادھر کا جو علاقہ ہے, نجف شریف کا علاقہ ہے, پھر عراق کے قریب کے جو علاقے ہیں, مدائن وغیرہ ہے, وہاں پر ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے. اپنے یہاں پر روڈ کے کنارے جو آم کے پیڑ ہوتے ہیں نا, تو بغداد شریف سے جب مدائن کی طرف جاتے ہیں, مدائن سے جیسے مدائن قریب آتا ہے, روڈ کے دونوں طرف اتنے بڑے بڑے, جس طرح اپنے یہاں سنترا ہوتا ہے نا, سنترا الگ سا سنترا ہوتا ہے, بڑا خوبصورت, دونوں طرف سردی کے موسم میں پورے, کوئی آدمی اس کو, میں نے دیکھا بغداد شریف کے اندر روڈ کے اوپر درختوں سے کھجور, وہاں کا کھجور بھی الگ ہوتا ہے, بڑا لذیذ ہوتا ہے بغداد شریف کا. روڈ پہ سڑک پہ گرا ہوا ہے لیکن وہاں کوئی اٹھاتا نہیں. اور یہ سنترا جو ہے بے شمار اس کی پیداوار ہے, اور اتنا خوبصورت وہ منظر ہے. یہ برکت ہے اللہ کے نبیوں کے قدم مبارک کی. دیکھیے یہاں جو آم کا پیڑ ملے گا سڑک کے کنارے, ورنہ لوگ یو پی اگر ہو تو پورا پیڑ ہی کاٹ کے لے کے چلے جائیں گے. بہار ہو تو گھر کے اندر بھی ہے تو گھر کے اندر سے بھی کاٹ کے اٹھا کے لے چلا جائے گا. بہار میں وہ یو پی سے بھی آگے ہے بہار, وہ چلا ہے. اگر کوئی گیا وہاں امیری دکھانے کے لیے تو بمبئی چلا آیا, واپس جب گیا تو کوئی کھڑکی نہیں ملی اس کو, پوری کھڑکی توڑ ڈالی حسد میں کہ بڑا امیر بنتا ہے نا, چل کھڑکی لگا. اس لیے وہاں کانچ کی کھڑکیاں بھی مجھے لگتا ہے بہت کم ہی لوگ لگاتے ہیں. بہار کے لوگوں معلوم ہے, پوچھ لو ان سے, بیٹھے کچھ لوگ, اس کو پوچھو وہاں کیا ہوتا ہے ادھر. ابھی تو بہت خیر پہلے سے صحیح ہوگا, لیکن کیا صحیح ہو گیا, ابھی بھی ویسے ہی ہے. یو پی میں بھی ایسے ہی ہے کہ لوگ اگر آم ہے, امرود اگر کوئی پیڑ لگا دے نا تو رات میں پورے امرود جا کے چورکٹ لوگ جا کے توڑ لیتے ہیں, پورا امرود توڑ لیا جاتا ہے. امرود دیکھو تو اب امرود کا پیڑ لگانا یا آم کا پیڑ لگانا, آم کا باغ پہلے وہ پیڑ والے پتہ ہی نہیں, پہلے ہی توڑ کے لے کے چلے گئے سارا. اگر نہیں ہوتا ہے تو بتا دو, ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا, حرام ہے. یہ کسی کے درخت سے بغیر اجازت کے پھل کا توڑنا اور کھانا یہ حرام ہے. اس کی اجازت کے بغیر نہیں توڑ سکتے, نہیں کھا سکتے ہیں, اس کی اجازت دینا ضروری ہے جس کا درخت ہے. تو بغداد شریف کے اندر تو
کھجور ایسے ہی درخت لگے ہوئے ہیں اور روڈ کے کنارے سنترے کے پیڑ ہیں، بڑا خوبصورت. اپنے یہاں والا سنترا ایسا نہیں، وہ الگ سا، جیسا یہاں پہ موسمی جس طرح ہوتی ہے نا ویسے وہاں کا سنترا ہوتا ہے، اس کا کلر بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. بڑا خوبصورت وہ منظر ہے، جو اس لیے کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں اللہ کے نبیوں کے قدم مبارک پڑے ہیں. یہ وہ علاقے ہیں جہاں حضرت یونس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، یہ سارے انبیاء، حضرت موسیٰ کلیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور بہت سارے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ عراق کی جو سرزمین ہے نا، یہ اللہ کے نبیوں کی اللہ کے کتنے انبیاء کرام اس مبارک سرزمین کے اوپر تشریف لائے. بڑی بڑی مبارک سرزمین ہے یہ. اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرمائے. آپ ان کی زندگی کے واقعات سنیں، آدمی عبرت حاصل کرے گا کہ کیا مشقت اٹھائی اللہ کے نبیوں نے، کیسی مشقت اٹھائی، کتنی مصیبتیں اٹھائی، کتنا رنج سہا، کتنے تانے سنے، کتنی گالیاں سنی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبیوں نے تبلیغ دین بند نہیں فرمایا، اللہ کے بندوں کو تبلیغ فرماتے رہے. کیا یہ سلسلہ اسی وقت تھا، آج نہیں ہے یہ؟ ابھی اگر میں بھی کوئی بات کہتا ہوں، یہ کہتا ہے میرے سمجھ میں نہیں آتا، تیرے سمجھ میں نہیں آتا، تو کیا ہوا؟ جو شریعت ہے وہ تو ہے، وہی ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہی رہے گا، جو حضور کا حکم ہے وہی رہے گا. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا تو کام ہے آپ کو باطل سمجھانا، ہمارا کام ہے بد مذہبوں سے روکنا، ان کی محفلوں سے روکنا، ان کی یہاں شادیوں سے روکنا، ان کی یہاں دعوت سے روکنا. یہ تو علماء کا کام ہے. اگر وہ نہیں روکیں گے تو ان کو اللہ کے دربار میں اس کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کی قوم پر اولاد کا سلسلہ بند ہو گیا، پانی بند ہو گیا. آپ نے فرمایا میری قوم کے لوگ توبہ کر لو، اللہ کے دربار میں طائب ہو جاؤ، اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اللہ تم پر بارش بھی نازل فرمائے گا. اے لوگوں، اللہ کے دربار میں توبہ کر لو. لیکن قوم کے لوگوں نے توبہ کرنے کے بجائے حضرت نوح علیہ السلام پر پتھر برسائے، گالیاں دی، دیوانہ کہا، برا بھلا کہا، اور اللہ کا نبی سنتا رہا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، دعا فرما دیجیے. آپ نے فرمایا اللہ کے دربار میں توبہ کرو. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور بڑی غربت ہے، دعا فرما دیجیے. آپ نے فرمایا اللہ کے دربار میں توبہ کرو. ایک شخص نے کہا کہ حضور باغ میں کچھ پیداوار نہیں ہو رہی ہے، دعا فرما دیجیے. آپ نے فرمایا اللہ کے دربار میں توبہ کرو. جب وہ شخص چلا گیا تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور لوگوں کی معاملات الگ الگ تھے، لیکن آپ نے وظیفہ ایک ہی بتایا. آپ نے فرمایا کہ یہی وظیفہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی بتایا تھا. تو پتا چلا کہ یہ توبہ جو ہے نا، یہ وظیفہ ہے، اس سے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، اللہ خطائیں بھی بخش دیتا ہے، گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے، روزی بھی ملتی ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو اللہ توبہ کی برکت سے اولاد بھی عطا فرما دیتا ہے. یہ قرآن پاک سے بات ثابت ہے. حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام، ایک دن حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے. ایک بوڑھا شخص تھا، وہ سامنے چلا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی. اپنے بیٹے کو اس نے اپنے کندھے پہ بٹھایا تھا. جب حضرت نوح پر اس کی نظر پڑی تو کہنے لگا کہ اے میرے بیٹے دیکھ، یہ نوح معاذ اللہ پاگل ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا، اس کی باتیں نہیں سننا، اس کے قریب نہیں جانا. وہ لڑکا جو تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنے کندھے سے نیچے اتار دو. وہ کندھے سے نیچے اترا اور کہنے لگا یہ لکڑی مجھے دے دو. لکڑی اس نے لیا اور وہ دوڑتا ہوا گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر اس نے لکڑی ماری اور آپ کا سر مبارک پھٹ گیا، خون جاری ہو گیا. آپ نے اس وقت اللہ کے دربار میں دعا فرمائی، اے اللہ ان ظالموں پر تو میری مدد فرما،
الہی ان ظالموں پر اے اللہ تو مجھے غلبہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ نے دعا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اللہ کا حکم آیا کہ اے میرے پیغمبر، آپ پر جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں اس کے علاوہ لوگ آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی اتنے ہی لوگ مومن ہیں اور یہ جتنے ہیں یہ آپ پر ایمان لائے نہیں لانے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ ظالم ہزاروں بار اللہ کا پیغام پہنچانے کے باوجود ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو اس کے بعد آپ نے اللہ کے دربار میں دعا فرمایا، یعنی بددعا کر دیا، بددعا کی، بددعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح میری مدد سے کشتی تیار کر، اس لیے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ کا قہر آنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نوح پیغمبر، اب نہ اس میں تاخیر ہوگی اور نہ اس عذاب آنے میں تعجیل ہوگی، نہ یہ پہلے آئے گا نہ اس کے اندر تاخیر ہوگی، اس کا وقت متعین ہو چکا ہے۔ اے میرے نبی وقت متعین ہو چکا، ایک کشتی تیار کریے۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کشتی تیار فرمانا آپ نے شروع کیا اور 2 سال اس کشتی کو بننے میں لگا، 2 سال لگے، چونکہ کوئی یہ زمانہ تو تھا نہیں وہ مشینوں کا۔ آپ نے اور اس میں فرشتوں نے آپ کی مدد بھی فرمائی، یعنی ملائکہ نے بھی اس کی مدد کیا کشتی بنانے میں۔ اور کشتی کیسے ہوگی یہ رہنمائی بھی فرشتوں ہی نے کیا۔ کیا شان اللہ کے نبی کی ہے، کشتی بنانے کا حکم ہوا اور اللہ کے فرشتوں نے آپ کی مدد فرمائی۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کشتی کو بنانا شروع فرماتے ہیں۔ یہ کشتی کوئی چھوٹی کشتی نہیں تھی، 450 فٹ لمبی یہ کشتی تھی، 75 فٹ چوڑی یہ تھی اور 45 فٹ اونچی تھی۔ اس کے 3 منزل تھے، 3 منزلیں تھیں اس کی۔ ایک منزل کے اندر حشرات الارض کے درندے تھے اور ایک کے اندر خانگی جانور تھے، ایک ایک جوڑی آپ نے سوار کیا تھا۔ ہر جانور کی ایک ایک جوڑی آپ نے سوار فرمایا تھا، اس میں درندے بھی تھے، پرندے بھی تھے اور خانگی جانور بھی تھے جیسے بھیڑ بکری وغیرہ ہے۔ یہ سارے جانور ظاہر 45 فٹ اونچی ہے وہ کشتی، تو 3 اس کے حصے کیے گئے۔ نچلے حصے کے اندر جو یہ درندے، یہ موسی جانور ہوتے ہیں، یہ سب یہاں تک کہ سانپ اور بچھو بھی اس میں سوار کیے گئے۔ اگر یہ نہیں سوار کیے گئے ہوتے تو روئے زمین پہ ان کا نام نشان بھی نہیں ملتا۔ ایک ایک جوڑی سب کی سوار کی گئی تھی۔ سانپ نے حضرت نوح علیہ السلام سے جب عرض کیا کہ اللہ کے نبی ہمیں سوار کر لیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو ڈسنا تیرا کام ہے۔ وہ کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو آپ کا نام لے لے گا میں اسے نہیں ڈسوں گا، جو آپ پر سلام بھیج دے گا، سلام علی نوح فی العالمین، جو پڑھ دے گا اے اللہ کے پیغمبر میں اسے ہرگز نہیں ڈسوں گا۔ پتا چلا کہ سانپ بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے نبی کے حکم کا پابند بھی ہے۔ سانپ اللہ کے نبی سے محبت کرے تو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، درندے اللہ کے نبی سے محبت کریں، شیر اللہ کے نبی سے محبت کرے، چیتا اللہ کے نبی سے محبت کرے۔ اور یہ کیسی مخلوق ہے، کیسے غدار ہے یہ کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب خان کھانے گرانے والے، کیسے ظالم ہیں یہ۔ جانوروں نے اللہ کے نبی کا حکم مانا تو صاحب نے کہا کہ ہرگز نہیں ڈسیں گے۔ بچھو نے بھی وعدہ کر لیا کہ اللہ کے پیغمبر ہرگز ڈنک نہیں ماریں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے درندے، پرندے، خانگی جانور اور ہر طرح کے جانوروں کی ایک ایک جوڑی آپ نے اپنی کشتی کے اندر آپ نے سوار فرمایا۔ یہ کشتی جو ہے طوفان نوح جب آیا، حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس کی خبر پہلے ہی دے دی گئی تھی
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی فرمایا ہے کہ اے نوح پیغمبر، جب آپ کا تنور جوش مارنے لگے، جس کو تندور نہیں بولتے، تندوری روٹی، وہ تو ایک تندور تھا یہ، جس کے اندر آپ کی جو زوجہ تھی، آپ کی بیوی جو تھی، اسی کے اندر آپ روٹی بنایا کرتی تھی، روٹی پکایا کرتے تھے۔ یہ کوئی دوسرا کوئی تندور ایسا نہیں تھا کہ بہت بڑا کوئی تندور تھا 1 کلومیٹر کے اندر تھا، ایسا نہیں تھا بھائی، جس کے اندر روٹی پکائی جاتی، اس زمانے کے اندر تندور کے اندر روٹی پکا کرتی تھی، ابھی بھی پکتی ہے، تو آپ روٹی پکایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی تنور سے طوفان کا سلسلہ جاری ہوگا، یعنی اس تنور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا، اور اے میرے نبی، جب پانی ابلنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ پانی تھوڑی ہے تو عذاب الہی ہے، اب طوفان آنے والا ہے۔ اے میرے نبی، آپ اور اپنے محبین کو جب یہ تنور جوش مارنے لگے تو آپ سب کو سوار فرما لیجیے، جانوروں کو، درندوں کو، پرندوں کو، اور اپنے جو آپ کے اہل محبت ہیں انہیں بھی آپ سوار کر لیجیے۔ اس کے اندر دروازے بھی بنائے گئے۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس تنور سے جب جو آپ کی زوجہ محترمہ جس کے اندر آپ روٹی پکایا کرتی تھی، جب وہ تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا، پانی جوش مارنے لگا، تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا، آپ نے سب کو بلایا۔ اس میں آپ کا بیٹا بھی تھا جس کا نام تھا کنعان۔ یہ کنعان جو تھا، یہ ظاہر میں تو حضرت نوح علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ منافق تھا، کافروں سے ملا رہتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے گستاخوں سے ملا رہتا تھا۔ ظاہر میں یہ کلمہ پڑھنے کا اعلان ضرور کرتا تھا، لیکن دل سے یہ مومن نہیں تھا، کافر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان بھی فرما دیا کہ اے نوح پیغمبر، جو آپ کے متفق کی اتباع کرنے والے، جو آپ کے محبین ہیں، آپ ان کو اپنی کشتی میں سوار کر لیجیے۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام نے سارے لوگوں کو کشتی کے اندر سوار کیا۔ یہ آپ کے ساتھ کل 80 لوگ تھے، جس میں آپ بھی تھے، آپ کے 3 بیٹے تھے، آپ کی 3 بہو تھی، اور آپ کی ایک زوجہ تھی۔ ایک آپ کی بیوی بھی اس کشتی کے اندر سوار نہیں ہوئی، وہ بھی ہلاک ہو گئی، اور اس کا حال بھی بیٹے ہی کی طرح تھا، وہ بھی ہلاک ہو گئی، اور سارے لوگ اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا بھی، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے سوار ہو جا، کشتی میں آ جا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، وہ گھوڑے پہ سوار تھا، آپ سے بات کر رہا تھا، گھوڑے پہ سوار تھا۔ پانی جو تھا وہ بڑھ رہا تھا، اللہ کا حکم آیا۔ قرآن پاک میں یہ پوری تفصیل موجود ہے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اپنے چشموں سے پانی جاری کر دے۔ زمین جگہ جگہ سے پھٹی، پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ آسمان کو اللہ نے حکم دیا کہ آسمان اپنے دروازے کھول دے۔ آسمان سے پانی نہیں تھا، وہ پورا پانی ایک زمین سے لے کر آسمان تک ایک تار بنا ہوا تھا، جو نہ کم ہوتا تھا بلکہ وہ بڑھتا ہی جاتا تھا۔ بارش، اور یہ بارش کوئی عام بارش نہیں تھی، طوفان بھی تھا، بارش بھی تھی۔ آپ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے یا بنی ارکب معنا، وہ کہنے لگا نہیں، میں تو پہاڑوں پہ چلا جاؤں گا اور پہاڑ کی بلندیوں پہ جا کے میں بچ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ہے میرے بیٹے، آج اللہ کے رحم کے سوا تجھے کوئی نہیں بچا سکے گا، آج سوار ہو جا۔ لیکن وہ ظالم سوار نہیں ہوا، یہاں تک کہ آپ بات ہی کر رہے تھے کہ پانی آپ کے اور اس کے درمیان باری کی لہریں آئیں اور وہ پانی کے اندر ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ ایک روایت ہے کہ وہ پہاڑ کے اوپر گیا تھا، وہاں جا کے ٹھہرا، چھپ گیا، وہاں وہ ہلاک ہو گیا۔ ایک روایت یہ کہ وہیں پہ وہ بات کرتے کرتے ہی پانی کا ایک پانی سیلاب کی شکل میں آیا اور اسے بہا لے گیا، وہ ڈوب گیا۔ اللہ کا عذاب تھا یہ
یہ طوفان نوح، یہ کشتی رجب کی پہلی تاریخ کو چلی تھی، رجب کی پہلی تاریخ، اور یہ عذاب کا سلسلہ 6 مہینے، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، محرم کے مہینے میں 10 محرم الحرام کو یہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ کے اوپر جا کر ٹھہری۔ رجب کے بعد شعبان ہے، شعبان کے بعد رمضان ہے، شوال ہے، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے۔ مسلسل یہ کشتی 6 مہینے تک پانی پہ چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بھی بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم جب کشتی پہ سوار ہونے لگے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، آپ نے دعا، آپ نے تعلیم فرمائی، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ آپ نے دعا تعلیم، آج بھی کشتی پر سوار ہو کر ہونے کی جو دعا ہے وہی ہے۔ آپ نے لوگوں سے، اور آپ کا جو ارشاد تھا اس لیے تھا کہ اے لوگوں، ہمارے اس عذاب سے، اللہ کی اس عذاب و قہر سے بچنے کا واسطہ کوئی کشتی نہیں ہے، یہ کشتی تو صرف ایک ذریعہ ہے، حقیقت میں ہماری حفاظت تو ہمارا رب ہی فرمائے گا۔ یہ طوفان اور یہ بارش سے مجھے کشتی نہیں بچا پائے گی، حقیقت میں تو ہمارا رب ہی ہمیں بچائے گا۔ آپ نے دعا پڑھی اور آپ کشتی پہ سوار ہو گئے۔ آپ کے جتنے آپ کے محب تھے، آپ کے ساتھی تھے، وہ بھی کشتی پہ سوار ہو گئے۔ آپ کے 3 بیٹے بھی کشتی پہ سوار ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کشتی پانی پہ تیرنا شروع ہو جاتی ہے، اور 1-2 مہینے نہیں، مسلسل 6 مہینے تک پانی پہ کشتی تیرتی رہی۔ جب سارے ظالم کفار و مشرکین ہلاک کر دیے گئے، کوئی نہیں بچا، ظاہر سی بات ہے کچھ اگر وقت ملتا تو بچ بھی جاتے، وقت ہی نہیں ملا، کہاں جاتے ہو؟ روئے زمین پانی سے بھر گئی، پانی ہی پانی، ہر طرف پانی ہی پانی، اونچے اونچے پہاڑ پانی سے ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مگر تیرتی رہی، اس لیے کہ یہ کشتی میرے رب کے حکم سے تیر رہی تھی، یہ کوئی عام کشتی نہیں تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم کی یہ کشتی 6 مہینے کے بعد 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری، اور یہ جودی پہاڑ پر اس لیے ٹھہری اس لیے کہ جودی پہاڑ تو چھوٹا پہاڑ تھا، یہ اونچائی میں کم تھا، اس سے بڑے اونچے اونچے پہاڑ تھے، لیکن ان کو یہ شرف نہیں ملا کہ اللہ کے نبی کی کشتی ان پر جا کر ٹھہرے، جودی پہاڑ پہ ٹھہری، اور جودی پہاڑ کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا، واستوت علی الجودی، اللہ نے فرمایا جودی پہاڑ پہ جا کے رکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہاڑ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا التجا کیا تھا، الہی تو مجھے یہ شرف عطا فرما کہ تیرے پیغمبر کی کشتی میرے اوپر آ کے ٹھہر جائے۔ پتا چلا کہ پتھر بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں سے پتھر پہاڑ بھی محبت کرتا ہے، تو ہم تو حضور کے سچے عاشق ہیں، غلام ہیں، عقل والے ہیں، تو اپنے آقا سے کیوں نہیں محبت کریں گے؟ اللہ کے نبیوں سے کیوں نہیں محبت کریں گے؟ جب پتھر نبی سے محبت کرتا ہے، پیر نبی سے محبت کرتا ہے، جانور نبی سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جب حضور کی میلاد شریف منا رہے ہیں، یہ تذکرہ تو حضرت نوح کا ہے، لیکن حقیقت میں یہ میلاد مصطفیٰ ہے، یہ کڑی ہے حضور کی میلاد شریف کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہر گئی۔ جب کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری تو اللہ کا حکم آیا کہ میرے پیغمبر اب آپ کشتی سے نیچے اتر آئیے۔ آپ کشتی سے نیچے اترے، حدیث پاک کے طرح کہ جب آپ کشتی سے نیچے اترے تو آپ نے جتنے بھی آپ کے ساتھ جانور تھے، چرند و پرند تھے، اور جتنے آپ کے محبین تھے، آپ نے انہیں حکم دیا کہ روزہ رکھا جائے، روزہ اس شکرانے میں، اس شکریہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حفاظت سے اس پہاڑ کے اوپر اتار دیا۔ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بلا سے، کسی آفت سے، کسی مصیبت سے ہمیں نجات عطا کرے
تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بہت بڑا درد بلا بڑی بڑی آفت ٹل جائے، مصیبت ٹل جائے، بیماری سے اللہ شفا دے دے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے حکم فرمایا، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ کون پتہ لگائے کہ زمین پر پانی کتنا ہے، زمین پر پانی سوکھا یا نہیں سوکھا۔ تو مرغی ہے نا، مرغی جو ابھی مرغی چل رہی ہے، مرغی چل رہی کہ نہیں چل رہی، مرغی کھاتے کہ نہیں کھاتے، یہ والی ابھی چل رہی نا، اور نقلی والی اصلی والی مرغی۔ تو اصلی والی مرغی وہ حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کرنے لگی کہ حضور آپ مجھے پہلے یہ اڑا کرتی تھی، اڑتی تھی، یہ اڑی بھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے پر کے اوپر آپ نے مہر لگا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت اس سے فائدہ حاصل کرے گی، تیرے پاس پر ہونے کے باوجود بھی تو نہیں اڑ سکے گی۔ یہ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، یہ اتنا بڑا کٹا بغل میں کھڑا ہو جائے تو بدبو اتنی آتی ہے کہ آدمی کا بھیجا خراب ہو جائے، کہ ایسے بدبودار۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبیوں، اللہ کے نبی کو کیا، اللہ کے نبی تو محتاج ہیں معاذ اللہ، اگر ہم عبادت کریں تو ہم بھی ان کے برابر ہو جائیں گے۔ یہ ان کی سب باتیں ہیں، کیا شان اللہ کے نبیوں کی ہے۔ اللہ کے نبی کے حکم کے پابند جانور اور پرندے بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے پر پہ مہر لگائی اور فرمایا کہ تو میری امت تو سے فائدہ حاصل کرے گی، پر ہونے کے باوجود بھی تو اڑ نہیں سکے گی۔ اور وہی ہوا، مرغی کہاں اڑ پاتی، اڑتے دیکھا ہو تو بتا دو، دیکھا کیا اڑتے ہوئے؟ ارے جو مرغی کھاتے اڑتی ہے کیا، یہ کہاں اڑتی ہے؟ اڑتی بھی ہے تو پھر نیچے گر پڑتی ہے، اڑ نہیں پاتی، پر ہے لیکن اڑ نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس پر مہر لگا دی۔ کوا بولا، کوا وہی کوا جو مشہور ہے ہوشیاری ہے، کوا سنجے نگر میں بھی کوا کمی کہاں ہے، بہت سارے کوے یہاں بھی، ایک سے ایک بڑھ کے کوے ہیں، بہت چالو، ایسے چالو بنتے لگتا ہے ان سے بڑا ہوشیار کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ کوا آیا، وہ کہنے لگا اللہ کے نبی آپ مجھے بھیج دیجئے، میں جاؤں۔ حضرت یہ واقعہ حدیث پاک کے اندر ہے، حدیث شریف کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جا تم پتہ لگا لے۔ وہ کوا اڑ کے گیا تو اس نے دیکھا کہ مردار بہت سارے پڑے ہوئے، مردار، اے مرداری تو کوا کیا کھاتا ہے، مرداری تو کھاتا ہے، سڑے گلی چیزیں کھاتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ مردار بہت سارے ہیں، وہ جا کے وہی مردار پہ ٹوٹ پڑا، اور یہ بھول ہی گیا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ وہ گیا تو واپس ہی نہیں لوٹا، واپس ہی نہیں آیا۔ آپ نے کوا کے لیے بددعا فرما دیا۔ بددعا کیا فرمائی؟ بددعا فرمایا کہ اللہ تجھے خوف میں مبتلا کر دے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا، گاؤں میں دیکھو جا کے، یہ کوا بیٹھا ہوا ایسے صرف ہاتھ سے بھی کرو، پتھر نہ بھی مارے توڑ جاتا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا، آپ نے بددعا فرمایا اللہ کے نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ کے رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبیوں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جانور بھی اللہ کے نبی کے حکم کے پابند ہیں۔ آپ نے کبوتر کو بلایا، کبوتر بڑا اچھا ہوتا ہے، کبوتر سب کو پسند ہے۔ ہم سے اچھے وہ کبوتر ہیں کلیم جو دیار نبی میں رہتے ہیں، وہ کبوتر بھی ہیں۔ تو کبوتر نے کہا کہ حضور مجھے بھیج دیجئے۔ آپ نے کبوتر سے فرمایا تو جا پتہ لگا کیا۔ کبوتر اڑا، جودی پہاڑ سے اڑا اور ملک سبا یمن تک چلا گیا، اڑتے ہوئے سبا تک گیا۔ وہاں گیا اور زیتون کی ایک پتی اپنے منہ کے اندر لے کر آیا تھا، زیتون کا ایک پتی زیتون کی لے کے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کیا تم زمین پر نہیں اترے، واپس جاؤ۔ آپ
آپ نے فرمایا واپس جاؤ، یہ پتہ لگاؤ کہ زمین پر پانی ہے یا نہیں۔ تو وہ کبوتر اڑا، کبوتر بھی مصطفیٰ کا وفادار ہی تھا، حضور کا عاشق تھا، اس لیے وہ اڑ کے کسی اور شہر میں نہیں گیا، میرے آقا کے شہر مکہ میں گیا۔ یہ بات پوری حدیث پاک کے اندر ہے، یہ نہ سوچے کہ یہ قصہ کہانی میں سنا رہا ہوں، حدیث شریف ہے یہ۔ وہ کبوتر وہاں سے اڑا اور شہر مکہ مکرمہ میں گیا، شہر مکہ میں گیا، اس نے دیکھا کہ زمین پر پانی پورا خشک ہو چکا ہے، لیکن ابھی ننتری جو ہے وہ باقی ہے۔ زمین پر وہ اترا نیچے، وہاں کی مٹی جو ہے سرخ ہے، وہ نیچے اترا تو اس کے جو پنجے تھے اس میں سرخ مٹی لگ گئی۔ پھر وہ وہاں سے اڑا اور اس مٹی کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اور جب حاضر ہوا، اس کا پر پہلے اتنا خوبصورت نہیں تھا، اس کا جو یہاں پر گلے میں جو یہ ہاتھ جیسا دکھائی پڑتا ہے نا خوبصورت، پہلے نہیں تھا یہ۔ اور اس کا جو پنجہ ہے یہ بھی پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کو کیا شان عطا فرمائی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی خدمت پر اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے کبوتر میں یہ تمنا ظاہر کیا کہ میرے گلے کے اندر ایک ہار پہنا دیا جائے اور میرے پنجوں کو خوبصورت بنا دیا جائے۔ آپ نے دعا فرمایا، اور میری نسلوں کو حرم پاک میں آباد کر دیا جائے۔ کیا شان ہے! کبوتر، لوگ کہتے ہیں چڑیا کو عقل ہی نہیں ہوتی۔ جو اللہ کے نبی سے جو چڑیا محبت کرتی ہے نا، وہ چڑیا بھی عقل والی ہوتی ہے۔ جس طرح کہ حضور کا کچر جا کے صحابہ کو بلا کے لایا کرتا تھا۔ حضور کا کچر جو ہے مدینہ شریف میں صحابہ کے گھروں پہ جا کے بلا کے لاتا تھا۔ حضور فرماتے فلاں میرے صحابی کو بلا لاؤ، نام سنتا صحابی کے گھر چلا جاتا اور جا کے منہ سے اپنے مارتا، منہ سے دروازے مارتا، دروازہ کھلتا، دیکھتے کہ حضور کا کچر ہے تو صحابی پیچھے پیچھے چلے جاتے۔ کیا شان ہے اللہ کے نبیوں کی! پتہ چلا کہ یہ خچر عقل والا ہے کہ یہ لوگ عقل والے ہیں۔ رسول اللہ کی میلاد منانا شرک ہے، جو کہتے ہیں بدعت ہے۔ میرے آقا کی میلاد شرک نہیں ہے، یہ شرک کو مٹاتی ہے۔ میلاد مصطفیٰ دفع شرک کے لیے منعقد ہوتی ہے، اس کا مقصد شرک کو دفع کرنا ہے، بدعت کا خاتمہ ہے۔ اللہ کے نبیوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک نازل کردہ آیات کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث شریف سنائی جاتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے دعا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گردن میں ایک ہار عطا فرما دیا جو چمکتا ہے، گردن چمکتی ہے نا کبوتر کی، اور اس کے پنجوں کو اللہ نے خوبصورت فرما دیا، اور اس کی نسل کو اللہ نے مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں اللہ نے آباد فرما دیا۔ آج آپ دیکھو کتنے سارے کبوتر ہیں حرم شریف کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کیا شان عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس کے بعد آپ جو بھی پہاڑ سے نیچے اترے، اللہ کا حکم ہوا، آسمان سے بارش بند ہو چکی تھی، زمین کو حکم ہوا کہ تو پانی کو اپنے اندر خشک کر لے، سلسلہ بند ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے تشریف لائے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تحریر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو شہر آباد فرمایا، اس شہر کا نام آپ نے رکھا تھا سوق ثمانین۔ ثمانین کہتے ہیں 80 کو عربی میں ثمانین کہتے ہیں، جن کو گنتی یاد ہوگی تو جو پڑھتے ہوں گے عربی کو معلوم ہوگا۔ ثمانین 80، چونکہ آپ کے جو 60 لوگ تھے، آپ کو لے کر کل 80 لوگ تھے، اس لیے سوق کہتے بازار کو، آپ نے اس کا نام سوق ثمانین رکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو موصل سے متصل، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سے، پھر اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ حضور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر شریف کتنی ہے؟ تو بعض روایتوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر شریف 1240 سال لکھی ہوئی، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں
کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر 1600 سال ہوئی ہے. کتنی طویل عمر ہے، 1600 سال. یا تو 50-60 سال جیسے ہوا ویسے ڈگ 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 70 سال میں تازی کی طرح منڈی ملنے لگی. اور آگے بڑھا تو 2 سہارے کی ضرورت پڑ گئی. یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت و توانائی عطا فرمائی، اس لیے کہ ان کی اعمال اچھے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی عمروں کو دراز فرمایا تھا، وقت میں اللہ نے برکت رکھی. صالحین کی عمروں کو اللہ نے دراز فرمایا. یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے کل تک رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، لیکن پروگرام بڑا لمبا ہے. ابھی تو یہ بھی ہے، ابھی تو وہ بھی ہے، ابھی تو وہ بھی ہے. یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کل رہیں گے نہیں رہیں گے، کل رہیں گے یا چلے جائیں گے، پتہ ہی نہیں کچھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اتنی طویل عمر عطا فرمایا، اور حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد میں اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ آپ کی اولاد پوری زمین پہ پھیل گئی. اتنی آپ کی نسل میں اللہ نے برکت پیدا فرمائی. تو حضرت اسی لیے آپ کو آدم ثانی کا لقب آپ کو ملا. آدم ثانی آپ کو کہا جاتا ہے. بڑی مشقتیں آپ نے اٹھائی، اور حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑے ظلم و ستم آپ نے سہے، لیکن جو ظالم تھے وہ ہلاک کر دیے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وہ شان و عظمت عطا فرمائی کہ قیامت تک اللہ کے بندے ان پر سلام بھیجتے رہے، ان پر رحمت، اللہ کی رحمت برستی رہے گی. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشق ہیں، جو غلام ہیں، وہ اللہ کے نبیوں پر سلام بھیجتے رہیں گے، اس سے محبت کا اعلان کرتے رہیں گے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جودی پہاڑ پر جو حضرت نوح کی کشتی ٹھہری، اس کا وسیلہ کون ہے؟ جودی پہاڑ پر جو آ کر کشتی رکی، اس کے وسیلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بغیر نام محمد را نیابت شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نوح از غرق نجینا. حضرت نوح علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اس طوفان سے نجات عطا فرمایا، جو آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے مبارک کی برکت تھی. یہ میلاد مصطفیٰ ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر سنتے رہیں گے. پرسوں سے انشاءاللہ نعت شریف کی سنانے کے لیے حافظ عبدالرقیب صاحب بھی رہیں گے. ان کو خاص کر اس محفل میں بلایا گیا ہے نعت شریف پڑھنے کے لیے، تو ان کی نعت شریف بھی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی برکتوں سے اللہ مالا مال فرمائے. ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ حضور کا عاشق بنائے، اور میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرنے والا اللہ تعالیٰ انہیں بنائے. آنے والے آفات بلاؤں سے میں نے کہا کہ یہ بارش کبھی رحمت ہے اور کبھی آفت و عتاب کی شکل میں بدل جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس بارش سے ہمیں محفوظ فرمائے جو اللہ کی عتاب و قہر کا سبب ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پر کالے بادل چھاتے تھے تو حضور مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آتے تھے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں دست مبارک دراز فرماتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ الہی تو میری امت پہ رحم فرما. حضور دعا فرمایا کرتے تھے. اس لیے بارش ایک طرف اگر اللہ کی رحمت ہے، اگر یہ زیادہ ہو جائے تو عذاب میں تبدیل ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی بارش سے ہمیں محفوظ رکھے. آنے والے حادثات سے، بلاؤں سے، آفات سے، مشکلات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام حضور کے عاشقوں کو محفوظ فرمائے، اور اسی طرح ہمیں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آپ اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر سنتے رہیں گے. میں نے آپ کو کہا آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ حضور کا ذکر کون سنا رہا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ذکر کس کا سنا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، کہہ کون رہا ہے، ذکر کون سنا رہا ہے. لیکن یہ تو ضرور ہے کہ ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اگر وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، حضور کی سنتوں کا پابند ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا ہے، حلت و حرمت میں تمیز کرتا ہے، حلال و حرام میں تمیز کرتا ہے. اور ہر عالم کو یہ چاہیے کہ وہ حلال و حرام میں تمیز کرے.
حرام کو حرام کہے، حلال کو حلال کہے، شریعت مطہرہ پر عمل کرے، تو ہمیں ان کی نصیحت کو، ان کی واعظ کو، ان کی تقریروں کو، ان کے بیانات کو سننا چاہیے اور سن کر اس پر عمل کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو حضور کا عاشق بنائے اور حضور کی سنتوں پر اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح آج یہاں پر بہت سارے بچوں کا بہت ہجوم ہے، جمع ہے میلاد شریف کی محفل کے اندر، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں کو حضور کی میلاد شریف منانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس محفل کو اللہ اپنے دربار کرم میں قبول فرما لے۔ آپ اسی طرح سے شریک ہوتے رہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اعمال خیر کی توفیق نصیب فرمائے اور میلاد شریف کی برکتوں سے اللہ سب کو مالا مال فرمائے۔ اسلام یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا کیوں رضا مشکل سے ڈری جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله، صلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله۔